میں سسٹر ماریا کیتھولک ٹی وی کے اسٹوڈیو سے آپ سب کو ویلکم کہتی ہوں۔ کچھ عشق سی رب نال یاری دا، کچھ عشق سی رب نال یاری دا، کچھ شوق نے در در رول دیتا۔ اس ہجر دا یوسف نو رنگ چڑھیا، اس ہجر دا یوسف نو رنگ چڑھیا، جس ہجر نے رب نال میل دیتا۔ ناصرت کے شہر میں ایک شخص جس کا نام یوسف تھا، ایک عام زندگی بسر کرتا تھا، جس کی مکمل زندگی ایک مثالی باپ ہونے کی اعلیٰ مثال ہے۔ آج کی انسانیت خصوصاً باپ اور خاندان ان غیر یقینی حالات میں بڑی مشکل سے اپنے خاندان کی ضروریات کو پورا کر رہے ہیں۔ ان حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے پوپ فرانسس نے مقدس یوسف کو ہماری زندگی کے لیے رہنما بنایا اور اس سال کو مقدس یوسف کے نام سے منسوب کیا، تاکہ ہم اس کی زندگی کے رہنما اصولوں کو اپنی زندگی میں اپنائیں۔ آج سے 371 سال پہلے فادر پیٹر میڈائل ایس جے نے مقدس یوسف کی زندگی پر غور و فکر کرتے ہوئے خواتین کا ایک گروپ بنایا اور اسے سینٹ جوزف سسٹرز کا نام دیا، جو کہ آج بھی سینٹ جوزف کی پیروی کرتے ہوئے اس کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہیں، اور مقدس یوسف کی روحانیت کو یوتھ گروپس اور ایسوسیٹس کے ساتھ مل کر جیتی ہیں۔ سدا سلامت رہے تیری ذات ہر ذات کے ساتھ، سدا سلامت رہے تیری ذات ہر ذات کے ساتھ۔ باپ وہ نام ہے جو رہتا ہے میری بات بات کے ساتھ۔ آج ہم اپنے باپ کو سلام عقیدت پیش کرتے ہوئے فادرز ڈے منا رہے ہیں، تو مقدس یوسف جو ایک مثالی باپ ہے، اس نے مثالی باپ ہونے کا فرض ادا کیا اور اپنے کردار سے سکھایا کہ کس طرح باپ اپنے خاندان کی حفاظت کرتا ہے۔ دیکھ پھر سے ایک بار اے مہوے انسان، دیکھ پھر سے ایک بار اے مہوے انسان، ذات خداوندی تیرے ہاتھوں میں کھیل رہی ہے۔ تو میں دعوت دیتی ہوں سنتھیا طارق کو کہ وہ آئے اور یسوع مسیح کے پالنے والے باپ مقدس یوسف کے بارے میں ہمیں بتائے۔ میرے موضوع کا عنوان ہے مقدس یوسف مثالی باپ اور عظیم شوہر۔ مقدس یوسف اپنے گھر کا محافظ اور ذمہ دار مرد تھا۔ اس نے اپنے خاندان کی بھلائی کے لیے ہر عملی قدم اٹھایا۔ ہماری ثقافت کی طرح مقدس یوسف میں بھی یہودی ثقافت کے اوصاف موجود تھے، کیونکہ جب مقدس یوسف کو مقدسہ مریم کے حمل کا پتہ چلا تو وہ عام مردوں کی طرح سوچ و بچار اور گھبرا گیا، کیونکہ وہ اسے رسوا کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر خدا کے فرشتے کے ذریعے مقدس یوسف پر اس بھید کو عیاں کیا گیا۔ مقدس متی اس کا پہلا باب، اس کی 20ویں آیت۔ ان چند الفاظ نے مقدس یوسف کی روح میں طوفان کو برپا کیا، مگر مقدس یوسف نے حالات کا مقابلہ کیا اور بے دھڑک فیصلہ کیا اور بغیر کسی غرض کے ایک کمسن لڑکی مریم کو قبول کیا۔ اگرچہ وہ خدا کے منصوبے کو واضح طور پر سمجھ نہ پایا، لیکن پھر بھی اس نے مقدسہ مریم کو باعزت نام اور اس کی آبرو کو محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا۔ مقدس جان کرزاسٹس کے چند الفاظ جو مقدس یوسف کے کردار کو عملی جامہ پہناتے ہیں: نجات کے پورے منصوبے کی خدمت پر مامور۔ یہ الفاظ مقدس یوسف کی قربانی اور مقدسہ مریم کو ایسے حال میں اپنانے میں مقدس یوسف کی قربانی کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ مقدس یوسف نے مقدسہ مریم کا ہاتھ اس وقت تھاما جب کوئی بھی اس کے ساتھ نہ تھا۔ اس نے ایک ایسی ذمہ داری کو لبیک کہا جس کے مستقبل کے بارے میں وہ بے خبر تھا۔ خدا کا مقدس یوسف کو گھر کا رکھوالا بنانا اور سربراہ ہونے کے لیے چننا خاندان کی اہمیت کو واضح کرتا ہے اور عام مردوں کو متحرک کرتا ہے کہ ان کو بھی ایسے جذبے اور محنت کی ضرورت ہے۔
اب میں بات کروں گی مقدس یوسف کے مثالی باپ ہونے پر۔ مقدس یوسف ایک پیار کرنے والا باپ تھا۔ اس نے ننھے یسوع کی پرورش کے لیے دن رات محنت کی۔ مقدس یوسف نے بچہ یسوع کا ہاتھ پکڑ کر اسے چلنا سکھایا، اپنی شفقت سے اسے گلے لگایا، یہ جانتے ہوئے کہ یہ میرا بچہ نہیں، یسوع کو ساری آسائشیں عنایت فرمائیں۔ مقدس یوسف میں پدرانہ دل دھڑکتا تھا۔ جب یسوع یروشلم میں کھو گیا تو کس طرح وہ مارے مارے یسوع کی تلاش میں مریم کے ساتھ پھرتا رہا۔ وہ ایک حساس دل شخص تھا، وہ ایک صحبان باپ تھا، کیونکہ لکھا ہے باپ صرف بچے کو جنم دینے سے نہیں ہوتے بلکہ اس کی نگہداشت اور اچھی پرورش سے بنتا ہے۔ مقدس یوسف نے پاک خاندان کی پرورش کے لیے دن رات محنت کی اور لگن سے کام کیا۔ وہ ایک سخت جان آدمی تھا، وہ دستکاری کے ہنر کو جانتا تھا۔ مقدس یوسف کو کام میں اس قدر لگن تھی کہ کام کے دوران اگر پسینہ بہتا تو وہ اس کی بھی فکر نہیں کرتا تھا، بلکہ وہ دن رات اپنے بچے کے لیے کام کرتا تاکہ اس کی ضرورتیں پوری ہو سکیں۔ نہ صرف مقدس یوسف نے اچھی پرورش میں مقدسہ مریم کا ساتھ دیا، بلکہ جب یسوع اس قابل ہو گیا کہ وہ کام سیکھ سکتا تھا تو اسے اس ہنر سے متعارف کروایا تاکہ وہ دستکاری کے ہنر کے ذریعے معاشی حالات کا مقابلہ کر سکے۔ اس کام سے مقدس یوسف نے یہ ظاہر کیا کہ کوئی بھی کام اعلیٰ یا ادنیٰ نہیں ہوتا، بلکہ اس کے لیے انسان کی لگن اور چاہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ مقدس یوسف نے ایک ذمہ دار باپ ہونے کے سارے فرائض انجام دیے۔ وہ پیشہ ورانہ ہونے کے علاوہ تخلیقی طور پر جرأت مند باپ تھا۔ اس جرأت کی مثال ہم یسوع میں دیکھتے ہیں، جب اس نے ہیکل سے بیپار کی چیزوں کو نکلوایا، جب اس نے کہا کہ میرے باپ کے گھر کو ڈاکوؤں کی کھو بنایا ہوا ہے۔ اس واقعے میں ہم یسوع میں ایک جرأت مند اور ذمہ دار آدمی کی شخصیت کو دیکھتے ہیں۔ اگرچہ مقدس یوسف کا ڈی این اے یسوع میں نہیں تھا، لیکن مقدس یوسف کی خوبیوں اور اچھی تربیت کا خون یسوع کی رگوں میں دوڑتا تھا۔ جس طرح مقدس یوسف نے مقدسہ مریم کا ہاتھ تھاما، نئے عہد نامے میں بہت سی مثالیں ملتی ہیں جہاں یسوع نے رد کی ہوئی عورتوں کا ساتھ دیا اور ان کا حامی بنا۔ جیسا کہ آج ہم فادرس ڈے منا رہے ہیں، تو مقدس یوسف کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ ان تمام والد صاحبان کے لیے جو اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے پورا نہیں کرتے، وہ ان مردوں کے لیے نمونہ ہیں جو اپنے خاندان کی پرورش صرف عورت کی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ مقدس یوسف کی زندگی ان تمام کو چیلنج کرتی ہے کہ وہ دن رات محنت کریں، کبھی بھی اپنی اولاد کو بوجھ نہ سمجھیں۔ اس لیے اس فادرس ڈے پر بچوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے باپ کی خدمت کو کبھی بھی نہ بھولیں۔ وہ دن ضرور یاد رکھیں جب آپ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا بھی نہیں جانتے تھے۔ یہ عزت، یہ آبرو، یہ وجود صرف اور صرف آپ کے باپ کی بدولت ہے۔ آپ سب کو فادرس ڈے بہت بہت مبارک ہو، اور میں دعا گو ہوں کہ خدا تمام والد صاحبان کو اچھی صحت اور عمر کی درازی عنایت فرمائے۔ جس کے کردار میں ایسا مقام ملے، جس کے کردار میں ایسا مقام ملے، بہت مشکل ہے ایسا انسان ملے۔ تابعداری اور پاکیزگی ہر ذات اور ہر رشتے کے لیے بہت ضروری ہے۔ مقدس یوسف کی تابعداری اس کے کردار کی پہچان ہے، تو انیلا ایمینویل مقدس یوسف کی بہت سی صفات میں سے چند ایک ہمارے ساتھ بانٹے گی۔ آج میں جس موضوع پر لب کشائی کروں گی وہ ہے مقدس یوسف کی تابع داری، کہ کس طرح وہ تابع دار رہا، کن حالات میں رہا، اور یسوع کی زندگی پر مقدس یوسف کی تابع داری کے کیا اثرات ہیں۔
मुकद्दस यूसुफ जो बच्चा यस्सु और मरियम का निगहबान और मुहाफिज है और हमारे निजात दहिंदा का पालनहार और ज़मीनी बाप है। अनाजील मुक़द्दसा यूसुफ को यस्सु के बाप के तौर पर पेश करती हैं। अनाजील नवीस मुकद्दस मत्ती और मुकद्दस लूका यूसुफ का दूसरी अंजीलों की निस्बत थोड़ा ज़्यादा जिक्र करते हैं, ताहम फिर भी ये बहुत कम है। मगर ये थोड़ा बयान भी मुकद्दस यूसुफ की ज़ात मुबारका को सराहने के लिए काफ़ी है कि वो किस तरह का बाप था और जो मिशन और मकसद उसे खुदा की परवरदिगारी से फरिश्ते से ख्वाबों में आगाही पाकर मिला और खुदा की रज़ा मुनकशिफ होने पर वो हमेशा हर लम्हा तैयार रहता और खुदा की आवाज़ पर लब्बैक कहता था। मुकद्दसा मरियम और यस्सु के साथ मुकद्दस यूसुफ की वफ़ादारी और ताबियादारी। अहदनामा जदीद में मुकद्दस यूसुफ को एक रास्तबाज, नेक, खुदाप्रस्त और खुदा से डरने वाला के तौर पर पेश किया गया है। जब मुकद्दस यूसुफ को पता चला कि इसकी मनकूहा मुकद्दसा मरियम पहले से हामला है तो उसने उसे चुपके से छोड़ने का फ़ैसला किया। मुकद्दस मत्ती की अंजील उसका पहला बाब 20वीं से 24वीं आयात में। मगर खुदा ने अपने मुकर्रब फरिश्ते जिब्राइल के वसीले उसकी हदायत और रहनुमाई की। उसने खुदा के हुक्म की अतायत की और बिना फरिश्ते से सवाल और जवाब किए कोई उज़र पेश किए। बाइबल मुकद्दस में हम पुराने अहदनामे में देखते हैं कि मूसा कहता है कि मैं बोल नहीं सकता, और नए अहदनामे में जब फरिश्ता खुदा का पैगाम लेकर आता है तो मुकद्दसा मरियम कहती हैं कि ये किस तरह होगा, मैं तो मर्द से ना वाकिफ़ हूँ। और इसी तरह की कई और दीगर मिसालें बाइबल मुकद्दस में मौजूद हैं। मगर मुकद्दस यूसुफ बिना कोई सवाल जवाब किए और सवालों की बौछार किए अपने होंठों पर चुप का ताला लगाए खुदा के हुक्म की अतायत करता है और नींद से जागकर वैसा ही करता है जैसा फरिश्ता उसे कहता है, और बच्चा यस्सु और मुकद्दसा मरियम को अपने साथ ले आता है और खुदा की मर्ज़ी को अपने लिए बेहतर जानते हुए इन्हें कबूल कर लेता है। मुकद्दस यूसुफ की आजिज़ी और फरमाबरदारी। ये मुकद्दस यूसुफ की आजिज़ी, इनकिसारी, ईमानदारी और फरमाबरदारी ही थी जिसने उसे उकसाया कि वह बच्चा यस्सु की पैदाइश को इलाही मर्ज़ी जानकर कबूल करे और खुदा के हुक्म की ताबियादारी करे और अपने आला किरदार, ताबियादारी, हलीमी, फ़र्ज़ शनासी, आला ज़रफ़ी और मुआफ़ करने वाली जैसी आला सिफ़ात की बिना पर यस्सु निजात दहिंदा का बाप बने और यस्सु का उस्ताद और मुहाफ़िज़ बाप बना और उसकी हर तरह से निगहदाश्त और परवरिश की और उसे हर किस्म के दुख, तकलीफ़ और ख़तरे से बचाया, यहाँ तक कि यस्सु को हेरोदीस के माज़ूम मंसूबे से बचाने के लिए मिस्र में परदेसी और अजनबी बना रहा। अब मैं यहाँ बच्चा यस्सु की तरबियत में मुकद्दस यूसुफ के किरदार पर बात करूँगी। और मुकद्दस यूसुफ ने यस्सु का निगहबान और मुहाफ़िज़ बाप होते हुए अपने बेटे की ईमानी, रूहानी, इखलाकी और जिस्मानी तरबियत बड़े अहसन तरीके से की। और नासरत में गुमनाम सालों के दौरान यस्सु ने अपने बाप मुकद्दस यूसुफ के स्कूल में रहकर ही बाप की ताबेदारी और मर्ज़ी को पूरा करना सीखा। और यस्सु ने कहा कि मेरा खाना ये है कि मैं अपने भेजने वाले की मर्ज़ी को पूरा करूं। बिल आखिर अपनी ज़िंदगी के मुश्किल तरीन लम्हे में भी यस्सु ने अपने ज़मीनी बाप से सीखी हुई ताबेदारी गतसमनी बाग में अमली तौर पर दिखाई और अपनी मर्ज़ी की बजाय अपने आसमानी बाप की मर्ज़ी को पूरा करना ज़रूरी समझा और कहा कि ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्ज़ी पूरी हो। मुकद्दस पौलुस रसूल फिलिपियों के ख़त उसके 2 बाब 8वीं आयत में लिखते हैं कि तो भी उसने दुख उठा कर फरमाबरदारी सीखी। ये ताबेदारी यस्सु ने अपने ज़मीनी बाप से सीखी जो उसके लिए बेहतरीन नमूना था।
مقدس یوسف نے پس پردہ رہ کر ایمان پرور اور حیرت انگیز کام کیے اور نجات کے منصوبے کی تکمیل میں اپنا اہم کردار ادا کیا اور تابعداری کی زندہ مثال بن گیا۔ آج ہمارے لیے بھی مقدس یوسف کی تابعداری ایک زندہ مثال ہے جو ہمیں درس دیتی ہے کہ ہم اپنے ساتھ، خدا کے ساتھ، خاندان کے ساتھ اور اپنی ذمہ داریوں کو وفاداری اور تابعداری سے نبھائیں تو خدا ہمیں بھی ایک نئی روشنی سے منور کرے گا اور ایک نئی سمت دکھائے گا، اور مقدس یوسف کی طرح ہماری تمام راہوں میں ہماری رہنمائی اور حفاظت کرے گا اور ہمارے اعمال کو برکات اور فضائل سے مالا مال کرے گا۔ آئیں ہم سب مل کر تابعداری کے ایک نئے سفر کو شروع کریں تاکہ ہمارے قول اور کردار سے خدا کی پاک ذات کا عکس نظر آئے، جس طرح کہ مقدس یوسف میں ہم دیکھتے ہیں۔ مقدس یوسف کی سفارشات سے آج ہم اپنے نوجوانوں کے لیے دعا کریں جو بے راہ روی کا شکار ہیں، اپنے والد کی عزت نہیں کرتے اور اپنے ذمہ داریوں سے غافل ہیں، کہ قادر مطلق خدا ان کو روحانی اور جسمانی بیداری عطا کرے تاکہ وہ اپنی زندگیوں پر غور و خوض کر سکیں، اور خدا باپ ان کو مقدس یوسف کی طرح ذمہ دار اور تابع دار بنائے تاکہ وہ مقدس یوسف کی طرح ذمہ دار اور تابع دار بن کر خدا کے اور اپنے باپ کے فرما بردار رہیں اور خدا کے نام کو عزت اور جلال دیتے رہیں۔ آمین۔ نہ یوسف نو ناز اداواں دا، نہ اونوں مان وفاواں دا، نہ یوسف نو ناز اداواں دا، نہ اونوں مان وفاواں دا، او باپ اے اس پتر دا جنوں ڈر نہیں نیریاں ہواواں دا۔ مقدس یوسف جو کہ اعلیٰ اخلاقی اقدار کی حامل شخصیت ہیں، انہوں نے روحانی، خاندانی اور دنیاوی سطحوں پر ان اخلاقی اقدار کی پاسداری کی۔ ان تمام اخلاقی اقدار کو خوبصورت رنگوں میں پرونے کے لیے ایمن عامر کو دعوت دیتی ہوں۔ میرا آج کا موضوع ہے مقدس یوسف، اعلیٰ اخلاقی اقدار کی حامل شخصیت۔ مقدس یوسف ایک عظیم رہنما اور ایسی عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے تمام اخلاقی اقدار کو اپنی زندگی کا اہم حصہ متصور کیا۔ ان کے اعلیٰ اخلاقی اقدار میں دینداری، محبت، خاندانی زندگی، اثار، راست بازی، وفاداری، خواتین کا احترام، حق و فرائض کی شناسائی، تمام دنیاوی رشتوں کا پاس اور الہی رضا کی قبولیت شامل حال ہیں۔ مقدس یوسف کی تمام زندگی ان چیدہ اقدار کی گرد گردش کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے ہمیشہ خوشی اور اطمینان کو اپنی زندگی کا اہم جز قرار دیا، ہر مشکل کا سامنا سینہ تان کر کیا۔ انہوں نے نہ صرف اخلاقی اقدار کو اہمیت دی بلکہ عملی طور پر بھی ان اقدار کو جی کر دکھایا۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ خاموشی ایک عبادت ہے۔ اس قول کے مطابق مقدس یوسف نے ساری زندگی عبادت میں گزار دی، اپنی خاموشی کو اپنا بہترین ساتھی سمجھتے ہوئے آگے بڑھتے گئے۔ اسی خاموشی کو لیتے ہوئے انہوں نے خدا کی محبت کا تجربہ بھرپوری سے کیا۔ مقدس یوسف کا کردار روحانی سطح پر۔ مقدس یوسف کی تمام زندگی تابعداری کا اعلیٰ ثبوت ہے۔ انہوں نے آواز خداوندی میں کلی سپردگی کا مظاہرہ کیا، اپنی منفی سوچوں کو رضائے خداوندی کے سامنے ڈھیر کر دیا، تعظیم و احترام کی بہترین مثال ہوتے ہوئے تمام دنیا کے لیے ایک قیمتی خزانہ ٹھہرے، وہ خزانہ جو خاموش سمندر کی گہرائیوں تلے پوشیدہ ہے۔ مقدس یوسف کا کردار خاندانی سطح پر۔ مقدس یوسف ایک بہترین شوہر اور بہترین والد تھے۔ انہوں نے اپنی شخصیت میں موجود خصوصیات کو اپنے خاندان میں منتقل کیا، یعنی صبر، برداشت، حلیمی، عاجزی اور انکساری، اتحاد و اتفاق اور محبت جیسی صفات کو بچہ یسوع اور مقدسہ مریم کے ساتھ بانٹا۔
ان اخلاقی اقدار کی بدولت وہ ایک مثالی خاندان کے سربراہ ٹھہرے۔ مقدس یوسف کا کردار دنیاوی سطح پر۔ مقدس یوسف نے بغیر کسی خوف کے دنیاوی تنقید کا سامنا کیا۔ انہوں نے اعلیٰ اخلاقی اقدار کو برائے کار لاتے ہوئے بھرپوری کے ساتھ ایک عمدہ زندگی گزاری۔ ان کی زندگی دنیا کے لیے ایک انمول اور نایاب حیثیت رکھتی ہے جو کہ خاموشی کی گہرائیوں پر محیط ہے۔ مقدس یوسف کی زندگی تمام نسل انسانی کے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ یہ نہ صرف روحانی بلکہ دنیاوی اور خاندانی سطور پر بھی منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ اپنے منفرد شخصی اور صاف کی بدولت وہ خاموش دنیا کے عظیم خاموش مقدس ہیں۔ خاموش ناصرت اور خاموش موجودہ صورتحال میں وہ اپنی اعلیٰ اخلاقی اقدار کے باعث ہم سے بھی اس شے کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہم بھی اپنی زندگیوں میں ان اخلاقی اقدار کو جگہ دیں، ان کی اہمیت کو جانیں، سمجھیں اور پہچانیں، جو کہ ہماری روحانی، خاندانی اور دنیاوی زندگی کے اہم ستون ہیں۔ یہ ستون اسی صورت مضبوطی پکڑتے ہیں جب ان کی داغ پیل مضبوط ڈالی جائے، جب اخلاقی اقدار کی وسیع جڑیں ہمارے وجود میں پھیل جاتی ہیں تو انہیں عملی جامہ پہنانے سے یہ نشوونما پاتی ہیں۔ ان کی بڑھوتری نہ صرف ہماری زندگی میں اندرونی اور بیرونی تبدیلی کا باعث ہو سکتی ہے بلکہ یہ ہمارے تمام گرد و نواح کے لیے بھی ایک نئی روشنی ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمارے شخصی اور صاف نہ صرف ہماری زندگی میں نمایاں اہمیت رکھتے ہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں پر بھی گہرے اثار مرتب کرتے ہیں۔ یہ اثار ایک چھاپ چھوڑ جاتے ہیں جو کہ ہمارے دنیائے فانی سے جانے کے بعد بھی ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں، جیسے عظیم اعلیٰ اخلاقی اقدار کی حامل شخصیت مقدس یوسف کی زندگی ہے جو کہ کبھی بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی۔ نہ گونج آئی نہ صدا آئی، نہ گونج آئی نہ صدا آئی، میرے خوابوں کی جو ترجمہ آئی۔ مقدس یوسف جس نے ہر وقت خداوند کی آواز کو سنا اور عملی جامہ پہنایا۔ مقدس یوسف کے چاروں خواب اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ اس نے خدا کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے بڑی حلیمی اور پرہیزگاری کے ساتھ خدا کے تمام احکامات کو پایا تکمیل تک پہنچایا۔ تو میں دعوت دیتی ہوں داؤد جاوید کو کہ وہ مقدس یوسف خدا کی آواز سننے والے خادم کے بارے میں ہمارے ساتھ شیئر کرے۔ معزز سامعین، میرا آج کا عنوان خدا کی آواز کو سننے والا خادم۔ آج ہم انجیل مقدس کی ایک اہم شخصیت کے بارے میں بیان کریں گے۔ خاموشی، نیکی، سچائی اور فرما برداری اس کی شخصیت سے جھلکتی تھیں۔ خداوند کی طرف سے جو احکامات اسے جاری کیے گئے اس نے ہمیشہ ان کو نہایت غور سے سنا اور جلد اس پر عمل بھی کیا۔ مقدس یوسف خدا کی آواز کو سننے والا اور اس پر لبیک کہنے والا خادم تھا۔ ایمان میں نہایت پختہ شخص اور امید سے بھرا ہوا کہ خدا ناممکن کو ممکن کرنے والا رب ہے۔ مقدس یوسف آسمانی باپ کا زمینی سایہ تھا۔ اس نے یسوع مسیح کا پالنے والا باپ بن کر اس کی دیکھ بھال کی، اسے تحفظ فراہم کیا اور اسے کبھی بھی ادھر ادھر بھٹکنے نہ دیا۔ کلام مقدس بے شمار ایسی ہستیوں سے بھرا ہوا ہے جن سے خدا ایک بار کلام کرتا ہے، لیکن مقدس یوسف ایک ایسی ہستی ہے جس سے خدا نے 4 بار کلام کیا اور اس نے ہمیشہ نہایت عاجزی سے خداوند کی آواز پر لبیک کہا۔ پہلی بار فرشتے نے خواب میں حضرت یوسف پر ظاہر ہو کر کہا کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاں لے آ، کیونکہ جو اس کے اندر پیدا کیا گیا ہے وہ روح القدس کی طرف سے ہے۔ تب یوسف نے نیند سے اٹھ کر ویسا ہی کیا جیسا خداوند کے فرشتے نے اسے کرنے کو کہا، اور مقدسہ مریم کو اپنے ہاں لے آیا اور ان کی مکمل حفاظت کی اور ہر مشکل وقت میں ان کا ساتھ دیا۔ دوسری بار خداوند کے فرشتے نے خواب میں مقدس یوسف کو یسوع کی زندگی بچانے کے لیے مصر میں ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ تب وہ اٹھ کر رات ہی کو مصر کے لیے روانہ ہو گیا
اور ہیرودیس کے مرنے تک وہیں رہا۔ اس نے غیر ملک میں رہ کر بچہ یسوع اور مقدسہ مریم کی بہت حفاظت کی اور ان کا محافظ اور ان کا نگہبان رہا۔ فرما برداری سے خداوند کے احکامات کو سنا اور انہیں پورے دل سے بجا لایا۔ تیسری بار خداوند کے فرشتے نے مصر کے ملک میں حضرت یوسف پر پھر خواب میں ظاہر ہو کر حکم دیا کہ اٹھ اور بچہ اور اس کی ماں کو لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا جا، کیونکہ جو بچے کی جان کے خواہاں ہے وہ مر چکے ہیں۔ اس وقت ہیرودیس مر گیا تھا۔ تب وہ پھر اٹھا اور بچے اور اس کی ماں کو ساتھ لے کر اسرائیل کے ملک میں چلا گیا۔ چوتھی بار یہ جان کر کہ اپنے باپ ہیرودیس کی جگہ ارکیلوس یہودیہ میں بادشاہی کرتا ہے تو وہاں جانے سے ڈرا، اور خواب میں آگاہی پا کر جلیل کے علاقہ کو روانہ ہو گیا اور ناصرت نامی ایک شہر میں جا بسا، تاکہ جو نبیوں کی معرفت کہا گیا ہے وہ پورا ہو سکے کہ وہ ناصری کہلائے گا۔ نجات کے مشن میں مقدس یوسف خدا کا پہلا جنگجو تھا، جس نے یہ جنگ بڑے پختہ ارادے، حلیمی اور فرما برداری سے لڑی، اور خداوند کے اس منصوبے کو مکمل کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا، اور اپنی زندگی کی قربانی دیتے ہوئے شریعت کے مطابق یسوع مسیح کو خدا کے لیے مخصوص ٹھہرایا اور تمام شرعی رسموں کو ادا کیا۔ وہ فرض شناس خاوند تھا، ذمہ دار پالنے والا باپ تھا۔ مقدس یوسف ہمدرد اور نگہبان تھا۔ اس نے معاشرے کی پرواہ کیے بغیر خداوند کے احکامات کی فرما برداری کی اور ہر مشکل میں اپنے خاندان کا ساتھ دیا اور ان کی حفاظت کی۔ اسی لیے خداوند نے اسے اس فرما برداری اور نیک دلی کی وجہ سے ایک اعلیٰ مقام دیا ہے جس کا وہ حقدار تھا۔ شکریہ۔ ذات مقدس یوسف بن گئی میرے آنگن کا سویرا، ذات مقدس یوسف بن گئی میرے آنگن کا سویرا، وہ تو ہستی ہے بن جاتی ہے تپتی دھوپ میں بسیرا۔ تو آج میں شکر گزار ہوں آپ سب کی، خاص طور پر کیتھلک ٹی وی کی، جنہوں نے ہمیں یہ موقع فراہم کیا تاکہ ہم آپ کے ساتھ مقدس یوسف کی زندگی جو کہ ایز اے سسٹرز آف سینٹ جوزف جیتی ہیں اس کو بانٹ سکیں اور آپ سب کو دعوت دے سکیں، تاکہ وہ خاندان جو اس غیر یقینی حالات میں، خاص طور پر گھر کے سربراہ باپ بہت مشکل سے اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر ایک پیغام دے سکیں کہ جس طرح مقدس یوسف نے اپنی زندگی میں ان تمام مشکلات کا مقابلہ کیا، ان تمام حالات کا مقابلہ کیا جو اس کی زندگی میں اس کو درپیش ہوئے، تو میری خاص طور پر گھر کے سربراہوں سے یہی التجا ہے، ان سے درخواست ہے کہ وہ مقدس یوسف کی طرح ہمت نہ ہاریں، بلکہ ان غیر یقینی حالات میں آگے بڑھتے رہیں، تاکہ ہر گھر مقدس یوسف، مقدسہ مریم اور یسوع مسیح کا گھر بن جائے۔ آخر میں بس یہی کہوں گی، مجھ بے زباں کو جو زبان دے، مجھ بے زباں کو جو زبان دے، وہ تو شخصیت ہے مقدس یوسف جو مجھے ایسا مکان دے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔